محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان حفاظ کرام کو، ان قاری حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت کو زندہ کیا اور قرآن کریم کو پوری 20 تراویح میں آپ حضرات کے آگے ہو کر کے انہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا اور سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سنانے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کو سنانے پر جو وعدے کیے ہیں ثواب کے، اجر و ثواب کے اور مرتبوں اور درجات کے، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی انہیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام کو سنا اور ہر حرف پر انہوں نے بھی نیکیاں سمیٹی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے کلام کے لیے چن لیتے ہیں، پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے۔ اب بڑے خوش نصیب لوگ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی بابرکت محفل ہے جو یہاں پہ آپ کے اس مسجد میں آج سجی ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ آدمی جڑتا ہے تو وہ اس کے درجات خود بخود بلند ہو جاتے ہیں۔ آج اگر اس مسجد میں تراویح میں قرآن کریم کے سنانے کی ترتیب نہ ہوتی تو آج ہم سب اس طرح مل نہ بیٹھتے، نہ ہم وہ کلورے سے آتے، نہ آپ لوگ یہاں اس طرح مجمع بناتے۔ یہ قرآن کریم کی اپنی برکات ہے کہ جو قرآن کریم نے پورے رمضان کے مہینے میں ہر رات کو تراویح میں ہم سب کو اکٹھا کیا، اور پھر جب اس کے تکمیل کا موقع آیا، اس کے جب آخری سپارے کا نمبر آیا تو پھر ہمارے دلوں میں ایک محبت، ایک قسم کی محبت اٹھی کہ آج ہمارے مسجد میں تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوگا، لہذا ہم سب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے اور جا کر کے تراویح ضرور پڑھیں گے، اور پھر اس میں ہم شریک ہوں گے۔ اور اس اصل مقصد تو قرآن کریم کے بعد، محفل کے بعد جو دعا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تکمیل کے موقع پر جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتا ہے، قرآن کریم پورا ہوتا ہے، اس کے بعد جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اصل تو دعا میں اپنی شرکت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کے پاک اور اس کے بابرکت محفل کی برکت سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے اور اپنی مطلب ہے کہ مغفرت کروانی ہے، اور رمضان کا جو آخری عشرہ اور اس کے بالکل آخری ایام جو آج 27واں روزہ گزر گیا، کل 28 ہو جائے گا، 2 دن اور رہ جائیں گے، یہ مہمان ہے جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ ہم سے چلا جائے گا۔ پھر کیا پتا ہم اگلے سال کون ہم میں سے ہوگا، کس کو یہ مہینہ یہ جو ہے نا مقدر میں اس کے نصیب میں ہوگا، اس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ وہ آدمی جو پورا سال اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، کسی کی بھی نہیں سنتا، سب اس کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لے، مسجد میں آ جا، لیکن وہ نہیں آتا۔ یہ رمضان یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے یہ برکتوں کو لے کر کے آیا ہے اور ہمارے پاس حاضر ہوا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیاطین کو اپنے قید میں رکھا، ان کو جب قید کیا تو میرے وہ مسلمان بھائی بھی مسجد کی طرف آنے لگے جنہوں نے پورے سال مسجد سے جو ہے نا وہ باہر بیٹھنے کی قسم کھائی ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں نہیں جاتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی اپنی ایک کشش ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اس میں اپنی ایک
روحانیت ہے کہ جو مسلمانوں کو اپنے طرف کھینچ کر کے مسجد کی طرف لاتا ہے، قرآن کریم کے تلاوت کی طرف لاتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جو پورا سال قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے تو ختموں پہ ختم شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بھئی میں نے اس رمضان میں 4 ختم کر، کوئی کہتا ہے میں نے 5 ختم پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 پڑھے۔ تو یہ رمضان کی برکات ہے، لیکن باقی سال اگر یہ برکات ہم نے اپنے اندر رکھنے ہیں اور اسی طرح نمازوں کو پڑھنا ہے اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کو کرنا ہے، تو ہم نے رمضان کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں رمضان کا قدر کرنا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے احترام کا بتایا ہے، اس طرح اس کے احترام ادب کا لحاظ رکھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا کہ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے گھر میں بلایا ہے اور 5 وقت جماعت کی ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق تو نے عطا فرمائی ہے، اسی طرح باقی سال کے 11 مہینے بھی اللہ ہمیں جو ہے نا یہ نمازوں کی پنجگانہ نمازوں کی توفیق عطا فرما اور تلاوت کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، جب ہم اس کو دوبارہ کریں گے۔ مطلب ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عید کی نماز ہو گئی، بس پھر سارے اپنے اپنے کاموں پہ، پھر مولوی صاحب جانے، امام صاحب جانے، ہاں اور اس کے کام جانے، وہ اذان جانے اور اس کی نماز جانے، پھر ہم پیچھے نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جب رمضان گزرے گا اس کے بعد ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں میرے اوپر نماز فرض تھی، اسی طرح باقی ماندہ ایام، باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی میرے اوپر نماز فرض ہے، قرآن کی تلاوت میرے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ میں اس کو جو ہے اس کا حق ادا کروں اور اس کو میں پڑھتا رہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا باقی کتابیں اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اس کتاب کی جو ہے نا وہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے، باقی کتابوں کا کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ باقی کتابیں بھی تو آسمانی تھی، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھی، کسی انسان کی تو نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اس کلام کا کیوں ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ باقی جو کتابیں تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کتابیں تھی، اور یہ اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اور دوسری بات کہ باقی جو کتابیں ہیں، جو پچھلی کتابیں اس سے پہلے 3 کتابیں تورات، انجیل، زبور نازل ہوئی، وہ محدود مدت کے لیے تھی، ان کا ایک لیمٹ تھا، ایک وقت تھا کہ اس وقت تک زبور نے رہنا ہے، اس وقت تک انجیل نے، اس وقت تک تورات نے رہنا ہے، اس کے بعد قرآن آ جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کتاب آیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اپنے معجزات ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، کسی بھی کتاب کا، لیکن دنیا کا کوئی کونا ایسا بچا نہیں ہوگا جہاں پہ اس کتاب کا جو ہے حافظ موجود نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں کتنے حافظ موجود ہیں؟ یہ 3 4 5 الحمدللہ 6، اور جن حفاظ نے سنا ہے 7 8 حافظ آپ کے اس چھوٹی سی مسجد میں جو ہے موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کی انگلی پکڑ کر والدین اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مسجد میں، تو قاری صاحب کو بھی ترس آتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، یار یہ بھی روتا ہے۔ کئی بچے ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں والدین سے کہ یار یہ بہت چھوٹا ہے، اور یقیناً چھوٹا ہوتا ہے، وہ ابھی مطلب اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ شعور بھی نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسجد اس کا کیا ادب احترام ہے، سپارے کا کیا ادب احترام ہے، تپائی کا کیا احترام ہے۔ بچے آ جاتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ فوراً آ کے وہ تپائی جس میں قرآن پہلا سپارہ رکھنا ہوتا ہے بچوں نے، وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے مطلب اتنے
چھوٹے معصوم بچوں کو جب والدین پکڑ کے لاتے ہیں اور اللہ کے اس پاک کلام کے لیے بٹھاتے ہیں اور قاری صاحب جب اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، میرے بھائیو دوستو یہی بچہ ہے، اسی بچے کو آپ پکڑ کے بٹھاؤ اور دنیا کی کوئی کتاب اس کو شروع کراؤ اور بولنا ہے کہ یہ کتاب تم نے ہر صورت میں اس کو زبانی یاد کرنا ہے، لیکن وہ کتاب وہ زبانی یاد نہیں کر سکتا، اگر کر بھی دے پھر اس کو وہ یاد نہیں رہے گا، اور اگر یاد رہے گا بھی وہ پڑھے گا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بولے گا یار اس کتاب کو تو میں 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، میں نے نہیں پڑھی اس کتاب کو، لیکن یہ کلام اللہ واحد اللہ کا کلام ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ نہ آدمی خود بور ہوتا ہے نہ سننے والا بور ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بار بار پڑھنے کے اوپر ہر حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی برسات فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو آپ حضرات نے جو تراویح میں کھڑے ہو کر کے قاری صاحب کے پیچھے اس قرآن کو سنا، اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کے لیے کیا کیا بشارتیں سنائی ہیں، کیا کیا ارشادات اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ حضرات کے لیے بتائی ہے، وہ میرے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو مفصل بتائیں گے، لیکن جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں کو گڑا رہا اور قرآن کو سنا یا سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، پورا سال 11 مہینے ہم گناہ کریں اور رمضان میں ایک پہلی ہی رات ہم آ کر کے قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کو سنیں اور بس اپنے سابقہ سال کے پورے گناہوں کو ہم دھو کے چلے جائیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو یہ رمضان کا مہینہ جس میں آپ لوگوں نے روزے بھی رکھے، قرآن کریم کو سنایا اور پڑھا بھی ہوگا، میرے بھائیو اور دوستو قرآن کریم اور روزہ ان دونوں کا آپس کا ایک ایسا عجیب و غریب تعلق ہے کہ جدھر بھی دیکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دیکھو ان کو تو یہ وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ کیسے سفارش کریں گے؟ روزہ کہے گا یا رب میں نے اس کو دل کو اس کے خواہشات سے اس کے کھانے پینے سے روکے رکھا، لہذا میں اس کی سفارش کرتی ہوں اور میں اس کے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ اس نے پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنے خواہشات کو دبا کر کے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے سارا دن مجھے برداشت کیا۔ میں اس کی سفارش اور شفاعت کرتی ہوں کہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے دو۔ ادھر سے قرآن کریم آ جائے گا، کہے گا یا رب رات تو اس کے لیے سونے کے لیے بنائی تھی۔ قرآن کریم میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان کے لیے مطلب کا پردہ بنایا ہے، اور رات ہی کو تمام مخلوقات آ کر کے دن کو کرتے رہتے ہیں اور ساری مخلوق رات کو آ کر کے آرام فرماتے ہیں، لیکن یہ قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اس کو نیند سے روکے رکھا، اس کو آرام سے لیٹنے سے آرام سے بیٹھنے سے روکے رکھا، اس کو اپنی مرضی سے رات گزارنے سے روکے رکھا۔ یہ لیٹ سکتا تھا، آرام کر سکتا تھا، سو بھی سکتا تھا، لیکن مجھے سننے کے لیے مجھے پڑھنے کے لیے اس نے مجھے برداشت کیا ہے اور ان سب کاموں کو اس نے جو ہے نا چھوڑا ہوا تھا، لہذا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر دو، اس کی مغفرت فرما دو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اس کو آپ نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، کہ قرآن کریم ایک ایسا شفیع ہے یعنی ایسا سفارش کرنے والا ہے کہ جس کی سفارش قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس طرح کہ قرآن کریم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اس طرح یہ پہلی حدیث ہے کہ ایک ایسا جھگڑالو ہے یہ کہ جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا۔ اب اگر اس قرآن کریم نے قیامت کے دن کسی بندے کے حق میں جھگڑا کیا، یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا اور میرے اوپر عمل کرتا رہا اور میں جو تیرا کتاب ہوں میرے مطابق یہ زندگی گزارتا رہا، وہ اس کا جھگڑا ہوگا قرآن کا، لہٰذا اس کو میں جہنم میں جانے نہیں دے سکتا، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جھگڑا بھی تسلیم ہے اور اس کو اللہ نے تسلیم کیا ہے اور منظور ہے، اور اس آدمی کی سفارش ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس آدمی نے قرآن کریم کو اس دنیا میں نہ پڑھا ہو نہ اس کے اوپر عمل کیا ہو، بلکہ اپنے گھر میں غلاف میں بند کر کے رات میں رکھ دیا ہو اور کہا ہو کہ برکت کے لیے قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ اس کو پورا سال ہاتھ لگاتا ہوں نہ اس کو پڑھتا ہوں اور نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ایسے آدمی جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا تو یہ قرآن یہ اس کے خلاف حجت بنے گا اور بولے گا کہ میں تیرا کتاب مجھے انہوں نے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، یہ میرے قریب بھی نہیں آتے تھے، مجھے پڑھتے بھی نہیں تھے، نہ میرے اوپر عمل کرتے تھے، لہٰذا آج یہ جنت میں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو جنت، یہ جائے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جھگڑا بھی تسلیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں ہمیں پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔